ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، سارا دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہماری آگے پیچھے مارکیٹ میں بھی جاتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہمارا تھوڑا سا رابطہ ہے لوگوں سے، جس طرح ڈیلنگ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں. ہم یہ دیکھتے تھے کہ کام تو بہت ہو رہا ہے یتیم بچوں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی، لیکن جس طرح ہونا چاہیے نا اس طرح نہیں ہے. پال تو جاتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ تربیت نہیں ہوتی بچوں کی، ٹھیک نا. اصل مقصد تربیت کا ہونا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ القارعۃ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اپنے گھروں میں بھی پال جاتے ہیں، یتیم بچہ کہیں نہ کہیں پال ہی جاتا ہے، بڑا ہو ہی جاتا ہے. لیکن کافی عرصے سے ہم سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے، یا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم بنائیں کہ واقعی ہمیں تربیت ہو جس طرح ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں. تو اللہ نے الحمدللہ موقع دیا ہے. تو دوست بہت سارے ہمارے ساتھ ملے، تو ہم نے یہ کام شروع کیا. ابھی تو ہم نے ایک چھوٹا سا بیج بویا ہے، پودا لگایا ہے. تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ جس کی قسمت میں کرے گا وہ اس کو پانی دے گا، اس کی خدمت کرے گا تو بڑا ہوتا جائے گا، تو لوگ یہ ایک درخت بن جائے گا. تو ہماری سوچ یہ ہے کہ جو بھی بچہ ہمارے پاس آئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ یتیم بچہ ہمارے پاس آئے، اور یتیم بچوں میں سے وہ بچہ آئے جو واقعی گرا ہوا ہے، جس کو پوچھتا نہیں ہے، جس کو پالنے والا بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے ابھی شروع کیا ہے نا، ابھی اب ہمارا اتنا بڑا ادارہ نہیں ہے، اب تو ہمیں آغاز ہے ہمارے ادارے کا نا. تو ہم ان بچوں کو لیں گے جو واقعی یتیم ہے اور واقعی ان کی کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے. یہ حروف مدہ بنتے کب ہے آپ کو پتہ ہے؟ الف سے پہلے زبر سے پہلے اگر الف ساکن سے پہلے اگر زبر ہوتے حروف مدہ بنتے. ٹھیک ہے. اور واو مدہ کب ہوگی؟ با زبر الف با، با پیشوا بو، با بو، با زیہ بی، با بو بی. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس ادارے کو میں نے جوائن کیا اسرا کو رمضان میں، اور رمضان سے اب تک الحمدللہ ان بچوں کو جو ہے وہ جہاں تک ہو سکا بہتری لانے میں کوشش کی الحمدللہ. اور یہ جب بچے یہاں پہ آئے تھے تو ان کا تربیت کرنے والا اور ان کو پڑھانے کا طریقہ پڑھنے کا معلوم نہیں تھا. تو اللہ کے فضل و کرم سے اس آسرے نے ان بچوں کی تربیت کے لیے بھی جو ہے وہ پورا انتظام کیا اور اہتمام کیا ہے، اور ہر طرح کے جو ہے وہ ماحول فیسلٹیز جو ان بچوں کو مہیا کرنی چاہیے تھی وہ الحمدللہ دی ہیں. اور میرے ذمہ جو کام تھا الحمدللہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا اور دین اسلام سے ہموار کرانا، اور ان بچوں کو جو ہے وہ اس حوالے سے الحمدللہ بڑے ہی خلوص کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ ادارے نے ذمہ داری دی ہوئی ہے مجھے الحمدللہ کہ میں یہاں پہ آتا ہوں اور آ کے بچوں کو جو ہے وہ تجوید کے ساتھ ان کو قرآن سکھا رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے نیک اعمال کو قبول کرے. کیونکہ ابھی آغاز ہے، ہم یہاں سے شروع کیا ہے، تو ہماری سوچ ہے کہ جب اتنا بڑا ادارہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تو ہم غریب بچوں کا ایک علیحدہ ادارہ بنائیں گے. یتیموں کا علیحدہ ہوگا، غریب بچوں کا علیحدہ ہوگا. اس میں انیشیٹو تو ڈاکٹر اصغر صاحب کا تھا، انتہائی نیک آدمی. اور میں یہ سمجھوں گا کہ اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں چند سر پھرے لوگوں کی ضرورت ہے جو ایک مشکل کام کر گزرنے کا ارادہ کریں. یہ بھی ایک نیکی بھی ہے اور اس کے لیے بڑی ہمت چاہیے. وہ ماشاءاللہ ان میں ہمت ہے، مشتاق صاحب میں ہے، ڈاکٹر اصغر صاحب. تو ان لوگوں کا انیشیٹو تھا اور اس میں اعزازی طور پہ شامل ہوں. میری ان کے ساتھ نیک خواہشات ہیں، بے شمار دعائیں ہیں
گو میں اتنا اپنے طور پہ نہیں کر پا سکتا، اپنے آپ کو اس کا نااہل سمجھتا ہوں، لیکن میں یقیناً ان کے ساتھ ہوں، ہر قدم پر ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے اور انشاءاللہ یہ پھلے پھولے گا، کیونکہ ان کے نیک جذبے ہیں اس وجہ سے۔ تو مجھے ایسے ہی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک پنجاب کے آئی جی صاحب تھے، ان کا انٹرویو میں نے 20-22 سال پہلے پڑھا تھا، وہ اس وقت آئی جی پنجاب تھے۔ تو وہ بتاتے تھے کہ میں بچپن میں ایک بیرا تھا، ایک ٹوٹے پھوٹے ہوٹل میں، وہ جو ہوتا ہے کہ جی چھوٹے 2 چائے لے آؤ، یہ وہ اس طرح۔ تو وہ بیچارے جاب کرتے تھے مجبوراً، اس لیے کہ ان کے والد بہت شدید بیمار تھے، بستر سے لگے ہوئے تھے، کوئی کمانے والا نہیں تھا، سب سے بڑے بچے یہی تھے، 10-12 سال ان کی ایج ہوگی، تو یہ اس ہوٹل میں مجبوراً کام کرتے تھے۔ وہاں ایک وکیل صاحب آتے تھے، یہ انٹرویو میں انہوں نے باتیں کی ہیں، وہاں ایک وکیل صاحب آتے تھے، وہی وہ بینچ پہ بیٹھ کے کہ چائے لا دو بھائی، یہ وہ، ساتھ میں ان کے ایک آدھ ساتھی بھی ہوتا تھا، دوست ہوتا تھا۔ تو ایک دن مجھے کہنے لگے، مجھے وہ بغور دیکھتے رہتے تھے، ایک دن مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تمہارے تو پڑھنے کی عمر ہے، تو تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ تو میں نے کہا کہ جی میں گھر کا واحد کمانے والا بندہ ہوں، میرا باپ بیمار ہے، اور اس سے یہ جو مجھے دہاڑی ملتی ہے اس سے گھر کا کچن چلتا ہے، تو میں مجبوراً یہ کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، وکیل صاحب نے، کہ تمہیں شوق ہے پڑھنے کا؟ تو میں نے کہا کہ جی ہاں شوق تو ہے۔ تو وکیل صاحب نے کہا اگر میں تمہیں پڑھاؤں، سارا خرچہ پڑھائی کا میں اٹھاؤں تو تم پڑھو گے؟ کہنے لگا لیکن یہ گھر کا کچن کیسے چلے گا، یہ تو دہاڑی جاتی ہے تو شام کو چولہا جلتا ہے ہمارے گھر میں۔ تو کہنے لگا اگر میں گھر کا خرچہ بھی دوں پھر؟ تو اس نے کہا جی ہاں میں ضرور پڑھوں گا۔ تو ان وکیل صاحب نے اسے پڑھایا اور پھر وہ کہنے لگے کہ آج میں آئی جی ہوں۔ ان آئی جی صاحب نے پھر آگے دیے سے دیا جلایا اور پنجاب میں ایک سکولز کی چین ان کے نام ہے انہوں نے بنائی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہی ہوتا ہے، یہ ساری دعائیں یا آخرت ان وکیل صاحب نے کما لی نا، انہی کا سارا یہ لگایا ہوا پودا تھا جو آگے پھلدار درخت بنا۔ اسی طرح اس ادارے میں یہاں بچوں کی بہت اچھی تربیت ہو رہی ہے، انہیں ایک نیک انسان بنایا جا رہا ہے، ایک معاشرے کا بہتر شہری بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک نیک عمل ہے کہ یہی بچے اگر ان کی دیکھ بھال نہ ہو تو یہ ایک غلط ٹریک پہ جا سکتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ایک اچھا ایک رہنمائی کی ہے اور ان کی تربیت بھی ساتھ میں ہو رہی ہے۔ اس ادارے میں یہ تربیت بھی کی جا رہی ہے بچوں کی، تو میں یہی کہوں گا کہ میری دعائیں ہیں، میری نیک تمنائیں ہیں، اللہ اس ادارے کو خوب یہ پھلے پھولے اور یہ بہت بڑا باغ بنے، اور انشاءاللہ یہ اسی طرح ہوتا ہے، پہلے بیج ڈالا جاتا ہے، پھر بیج کے بعد اس کا ایک پروسیس ہے، پانی دو اور پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، پھر پھل بنتا ہے۔ تو یہ ابھی ابتدا ہے، انشاءاللہ یہ پھلے پھولے گا، بہت دعائیں ہیں اس کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام شہزاد احمد ہے اور یہاں کا میں فنانس سیکٹری ہوں۔ یہ ہمارے پاس آرفن بچے ہیں، یہ پاکستان کے مختلف ایریے سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہ ہمارا ڈائننگ ہال ہے اور یہ اسٹڈی روم بھی یہی ہیں، یہ ساتھ میں کچن ہے، یہاں ہائیجینک ہم فوڈ کا ارینج کرتے ہیں، اور یہاں ان کے سلیپنگ کے لیے ان کا یہ بالکل علیحدہ سے کمرے ہیں، سیم اسی طرح کے کمرے نیچے ہیں اور ایسے ہی سیم کمرے اوپر بھی ہیں۔ تو یہاں ایک ایک بیڈ پہ ہم نے 3 بچوں کا ارینج کیا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ایک کمرے میں 9 بچے آتے ہیں، ان کے ساتھ میں سیپریٹ کبرڈ، ساتھ میں واش روم بھی ایسی سیپریٹ ہی ہے، تو ان کے اندر ان کو بالکل گھر والا ماحول الحمدللہ ادھر کیا ہوا ہے۔ تو ان کی اسٹڈی کے لیے پھر پلے ایریا ہے، وہ ہم نے چھت پہ بنایا ہے، وہاں بچے ماشاءاللہ پلینگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ویکلی ان کے لیے پروگرام بنایا ہوا ہے، تو وہ ہم ان کو مختلف پارکوں میں اور مختلف جگہ پہ لے کے جاتے ہیں۔ میرا نام محمد اکرم ملک ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے قریب ہی ایک آسرا کے نام سے یتیموں بچوں کا ادارہ کھلا ہوا ہے، تو آئیں وزٹ کریں۔ جب کہ میں ادھر آیا تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ جو ہے یہاں کا بہت اچھا ماحول ہے اور بڑی اچھی پرورش کی جا رہی ہے بچوں کی،
اور اس کو ڈاکٹر اصغر صاحب بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. چوکوں میں کھڑے لوگوں کو پیسے دیتے ہیں جبکہ ہم کچھ کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں, مگر ہمارے یہ دل میں ہوتا ہے کہ شاید یہ پیسے جو ہیں ضائع نہیں ہو رہے. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں چاہیے ایسے اداروں میں جائیں اور آپ بھی وزٹ کریں اور دیکھیں, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور آپ کو یہ تسلی ہوگی. اور ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے جو بھی ہم اپنا ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں یا پیسے لگانا چاہتے ہیں یا کسی قسم کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ایسے اداروں سے کریں. جی میرا نام حاجی خالد علی ہے, میں 59 پاک بلاک سے آیا ہوں. مجھے یہاں پتہ لگا کہ ہمارے گھر کے قریب ایک اسرا کے نام سے یتیم بچوں کے کفالت کے لیے ایک ادارہ بنا ہے. تو میرا بھی دل چاہا کہ میں وہاں پر جا کر وزٹ کروں, میں دیکھوں اگر ہم نے اپنی کوئی چیز بھی اللہ کے نام پہ دینی ہے, کسی کی کفالت کرنی ہے تو ہم نے میرا بھی دل کرتا تھا میں جو بھی کوئی رقم اپنی ڈونیٹ کروں یا کسی کو دوں وہ کسی صحیح حقدار کو مل جائے یا صحیح جگہ پر استعمال ہو جائے. تو میں نے یہاں پر آ کے دیکھا, بچوں کا ماحول دیکھا, یہاں پر ان کا رہنا سہنا دیکھا, ان کی وردیاں دیکھی, ہر چیز دیکھی. ہمیں الحمدللہ بہت اپنے دل کو سکون ملا کہ چلو ہم بھی کسی کے کام آنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا کوئی ذریعہ بنایا ہے. السلام علیکم جی. آج میں آیا ہوں ایک ادارہ آسرا یتیموں مسکینوں بے سہارا کا, اور یہاں پہ آ کر میں نے دیکھا ہے بہت اچھا مجھے لگا ہے. یہاں پہ بچوں کی جس طرح سے یہ کفالت کر رہے ہیں اور بالکل اپنے بچوں کی طرح انہیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہاں پہ آ کے میں بالکل ایسے مجھے لگا کہ میں کسی بہت اچھے بورڈنگ ہاؤس میں آیا ہوں. جس طرح بہت مہنگے فیسز دے کے اور پیسے دے کے بورڈنگ ہاؤسز میں بچوں کو رکھا جاتا ہے اور جو سہولیات انہیں فراہم کی جاتی ہیں, میں نے یہاں پہ آ کے دیکھا کہ انہی سہولیات سے ان بچوں کو وہی سہولیات دی گئی ہیں اور کسی چیز کی کمی نہیں دی جا رہی. تو عدنان بھائی یہ ماشاءاللہ آپ نے سارا وزٹ کیا اور دیکھا ہے, سارا آپ کے سامنے ہے بچوں کا ماحول وغیرہ. تو ہم یہ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ کے ذریعے, میں چاہتا ہوں کہ پوری قوم کو یہ ہماری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے. ہم نے اپنی طور پہ جتنے کوشش کر سکیں ہم نے کیا الحمدللہ. بہت سے لوگ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن ہمارا یہی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ ملیں گے یہ ادارہ اتنا زیادہ بڑا ہوگا. ہم جہاں یہ ابھی 16-20 بچے ہیں ہمارے پاس, ان کو ہم سینکڑوں میں بھی لے کے جا سکتے ہیں, لیکن یہ سارا کام آپ لوگوں کے تعاون سے ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت والے دن میرے ساتھ اس طرح, آپ نے دونوں انگلیاں ملا کے بتایا تھا کہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا. تو میں یہی آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جتنا زیادہ ہمارے ساتھ کوشش کر سکتے ہیں تعاون کریں, جیسے بھی کریں گے الحمدللہ آپ کو اس کا اجر عظیم ملے گا. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, پاکستان